ناظرین، سلسلہ رفاعیہ کے ایک ایسے بزرگ کا آج ہم ذکر کریں گے جنہوں نے اپنے مرید کی گردن جسم سے جدا کر دی تھی۔ ہاں ناظرین، مرید کی گردن کو الگ کر دیا تھا، کاٹ دیا تھا۔ اس کے بعد پھر سے اس گردن کو جوڑ کر کے اپنے مرید کو زندہ کر دیا تھا۔ اللہ اکبر، کتنی عظیم کرامت ہے یہ۔ چلے اس ویڈیو میں ان سلسلہ رفاعیہ کے بزرگوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں۔ دوستوں، آج جس درگاہ شریف کی آپ زیارت کر رہے ہیں، یہ درگاہ شریف ملک ہندوستان کی ریاست گجرات کے ایک قدیم شہر بروڑا میں ہے۔ بروڑا کا آج کل نیا نام رکھا گیا ہے جسے وڑودرا کہا جاتا ہے، لیکن اکثر لوگ اس شہر کو بروڑا کے نام سے ہی جانتے اور پہچانتے ہیں۔ بروڑا شہر کے ڈانڈیا بازار میں سلسلہ رفاعیہ کے ایک عظیم بزرگ کی خانقاہ اور درگاہ شریف موجود ہیں، اور یہ درگاہ ہے حضرت مولانا سید فخر الدین غلام حسین المعروف امیر میاں رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ۔ حضرت مولانا سید فخر الدین غلام حسین المعروف امیر میاں رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 1199 ہجری میں ملک انڈیا کی ریاست گجرات کے تاریخی شہر جسے باب المکہ کہا جاتا ہے یعنی سورت شہر میں آپ کی ولادت ہوئی تھی۔ آپ کی تعلیم و تربیت آپ کے والد محترم اور پیر و مرشید حضرت سید نور الدین ہاشم فیض اللہ رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے زیر سایہ ہوئی۔ حضرت امیر میاں رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے دو بھائی اور بھی ہیں جو کہ اپنے وقت کے ولی کامل تھے۔ ایک کا نام ہے حضرت سید مولانا رضی الدین محمد ابراہیم المعروف لالا میاں رفاعی۔ ان کی مزار شریف خانقاہ رفاعیہ رفاعی حویلی سید واڑہ سورت گجرات میں موجود ہیں، اور دوسرے بھائی ہیں مولانا سید قطب الدین احمد المعروف بادشاہ میاں رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کا مزار شریف شہر پیران پٹن میں حضرت امیر روم سلطان محمد المعروف بابا حاجی رجب رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کی مزار شریف کے قریب میں موجود ہے۔ ناظرین، حضرت سید امیر میاں رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب والد کی طرف سے 19 واسطوں سے ہوتا ہوا حضرت سید سلطان احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، سید سلطان احمد کبیر رفاعی وہی بزرگ ہیں جو سلسلہ رفاعیہ کے بانی ہیں۔ حضرت سید سلطان احمد کبیر رفاعی کی درگاہ شریف ملک عراق کے ام عبیدہ نامی علاقے میں موجود ہیں، اور حضرت سلطان احمد کبیر رفاعی کی ہسٹری ویڈیو اور درگاہ کی زیارت کی ویڈیو بھی میں نے بنا رکھی ہیں۔ آپ یوٹیوب پر سرچ کریں سلطان احمد کبیر رفاعی اور ہمارے چینل کا نام ڈالیں وی لو اسلام، تو آپ کو وہ ویڈیو بھی مل جائے گا، تو آپ حضرت سلطان احمد کبیر رفاعی کی درگاہ کی زیارت کر سکتے ہیں اور ان کی ہسٹری بھی سن سکتے ہیں۔ تو حضرت سید امیر میاں رفاعی کا سلسلہ نسب 19 واسطوں سے سلطان احمد کبیر رفاعی تک پہنچتا ہے، اور 36 واسطوں سے یعنی 36 واسطوں سے آپ کا نسب مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے جا ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی سید امیر میاں رفاعی اولاد مولا علی ہیں اور حسینی سادات ہیں۔ حضرت سید امیر میاں رفاعی کو اپنے والد گرامی ہی سے بیعت کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کے والد بزرگوار نے آپ کو سلسلہ رفاعیہ میں بیعت کی اجازت و خلافت دی اور خرقہ خلافت پہنایا، اور ان کے علاوہ خاندانی تبرکات جو چلے آ رہے تھے وہ تمام تبرکات بھی حضرت امیر میاں رفاعی کو عطا کیے۔ حضرت امیر میاں رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کے صرف ایک ہی صاحبزادے تھے جن کا نام حضرت سید عبد الرحیم المعروف دادا میاں رفاعی رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ بروڑا اور سورت کی خانقاہ رفاعیہ کے سجادہ نشین تھے۔ آپ کی وفات جو ہے 1674 ہجری میں ہوئی، اور آپ کا مزار شریف خانقاہ رفاعیہ رفاعی حویلی سید واڑہ سورت میں حضرت سید لالا میاں رفاعی کی مزار کے قریب ہے۔ ناظرین، اگر حضرت مولانا امیر میاں رفاعی رحمۃ اللہ علیہ کا علمی مقام دیکھا جائے تو 12ویں صدی ہجری کے عظیم پیران اعظام اور علماء کرام میں آپ کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت سید امیر میاں رفاعی نے قرآن شریف کا فارسی میں ترجمہ کیا، اور قرآن شریف کی آپ نے تفسیر بھی لکھی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ تفسیر قرآن شریف حضرت سید شاہ کمال الدین مظہر اللہ رفاعی جو آج سجادہ نشین ہیں اس درگاہ کے، ان کی لائبریری میں موجود ہیں، اور الحمدللہ جب میری ملاقات بھی حضرت سید شاہ کمال الدین مظہر اللہ رفاعی صاحب سے ہوئی تو حضرت نے اس بات کا مجھ سے ذکر کیا تھا، اور سجادہ نشین صاحب نے خود اپنی زبان سے
حضرت سید امیر میاں رفاعی کی کافی سارے واقعات اور ہسٹری مجھے بیان کی تھی اور ایک کتاب بھی عطا کی جس کے ریفرنس سے میں آپ کو حضرت کی ہسٹری بیان کر رہا ہوں، اور ماشاءاللہ کافی اچھی ملاقات ہوئی سجادہ نشین صاحب سے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اچھی صحت کے ساتھ لمبی عمر عطا کرے اور حضرت کے مریدین پر ان کا سایہ دراز فرمائے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ بروڑا میں سلسلہ رفاعیہ کی آمد کیسے ہوئی؟ کب سلسلہ رفاعیہ بروڑا کی سرزمین پر قائم ہوا؟ اس بارے میں ہم ابھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ناظرین، ابھی ہم درگاہ شریف کے اندر داخل ہو چکے ہیں۔ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر کافی سارے مزارات موجود ہیں۔ ان میں سے جو سب سے بڑی مزار آپ کو سینٹر پہ نظر آ رہی ہے، یہی مزار حضرت سید فخر الدین غلام حسین المعروف امیر میاں رفاعی کی مزار ہے، جن کی ہسٹری ہم سماعت کر رہے ہیں، اور ان کے علاوہ آپ کے عزیز و اقارب کے کافی سارے مزارات اندر موجود ہیں۔ ناظرین، اس طرح کے اور بھی ویڈیوز دیکھتے رہنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل وی لو اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں، اور فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو حافظ عامر قادری کے پیج کو فالو کر لیں، اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں تاکہ اور بھی لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ تو چلیے آگے واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ناظرین، واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ حضرت سید امیر میاں رفاعی اور آپ کے دو بھائی حضرت لالا میاں رفاعی اور حضرت بادشاہ میاں رفاعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ تینوں بھائی اپنے مریدین اور معتقدین کے ساتھ ایک مرتبہ دکن میں حیدرآباد کے دورے پر گئے ہوئے تھے۔ وہاں راتب رفاعی کا ایک عام اور وسیع پیمانے پر جلسہ منعقد ہوا۔ اس جلسے میں ایک کرامت یہ پیش آئی کہ حضرت نے اپنے ایک مرید کی گردن پر ضرب کی اور گردن کو جسم سے الگ کر دیا۔ اللہ اکبر! اب پھر اسی گردن کو چند لمحوں میں بسم اللہ شریف اور مخصوص اوراد رفاعی پڑھتے ہوئے جسم سے جوڑ دیا۔ اب اس زمانے میں حیدرآباد دکن میں نواب نظام حیدرآبادی کی حکومت تھی، جو علماء اور مشائخ کا بڑا معتقد اور قدردان تھا، اور اس تعظیم کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ نواب نظام حیدرآبادی کی تعلیم و تربیت جو ہے ایک اللہ کے ولی حضور شیخ الاسلام شاہ محمد انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمہ نے کی تھی، اور آپ جو ہیں جامعہ نظامیہ حیدرآباد کے بانی اور سرپرست گزرے ہیں۔ اب حیدرآباد کے نظام نے یہ واقعہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تو وہ حضرت کا بڑا ہی عقیدت مند بن گیا اور دل و جان سے اپنی جان نچھاور کرنے لگا۔ اب نظام حیدرآبادی کی دوستی جو ہے بروڑا کے مہاراجہ کھنڈے راؤ سے بڑی ہی گہری تھی، تو ایک مرتبہ ان دونوں کی ملاقات ہوئی تو نظام حیدرآبادی نے کھنڈے راؤ مہاراج کو یہ تمام واقعہ سنایا کہ کس طریقے سے سلسلہ رفاعیہ کے بزرگ نے یہ کرامت صادر کی کہ ایک اپنے مرید کے گردن کو جسم سے الگ کر دیا، پھر اس سے جوڑ دیا۔ یہ کوئی عام کرامت نہیں تھی۔ اب کھنڈے راؤ مہاراج بھی اس واقعے سے بڑا متاثر ہوئے۔ اب پتہ لگایا گیا کہ یہ کرامت کن بزرگ سے صادر ہوئی، تو جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا یہ کرامت امیر میاں رفاعی کے بھائی حضرت لالا میاں رفاعی سے صادر ہوئی تھی۔ اللہ اکبر! پھر جو ہے کھنڈے راؤ مہاراج نے ان تمام بزرگوں کو اپنے یہاں دعوت دی اور اپنے پیلس میں بلوایا۔ کھنڈے راؤ مہاراج نے بڑے اہتمام کے ساتھ حضرت سید امیر میاں رفاعی اور ان کے بھائیوں کا استقبال کیا اور ایک دعوت منعقد کی۔ پھر بادشاہ نے یہ التجا کی، جو کرامت آپ نے حیدرآباد میں دکھائی تھی وہ کرامت ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور ہاں، حیدرآباد نے ایک انسان پر آپ نے یہ کرامت دکھائی تھی، انسان پر ضرب لگائی تھی، لیکن میں یہ کرامت نہیں دیکھ پاؤں گا کیونکہ میں کافی نرم دل کا ہوں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اے راجہ، تمہاری مراد انشاءاللہ ضرور پوری ہوگی۔ اچھا، کوئی جانور منگوا لو۔ تو اس مہاراجہ نے جو ہے ایک بہت بڑا مرغا منگوایا۔ آپ کے اس حلقہ راتب رفاعی کو دیکھنے کے لیے مہاراجہ نے پورے بروڑا شہر میں اعلان کر دیا کہ لوگ آئیں اور آپ کا یہ جلوہ دیکھیں۔ تو جگہ جگہ سے کثیر تعداد میں لوگ جمع ہو گئے، اور جب شام کو حلقہ راتب رفاعی کا جلسہ شروع ہوا تو مریدین حضرت رفاعی کی شان میں قصیدے پڑھنے لگے۔ پھر آپ نے بادشاہ کے منگوائے ہوئے مرغ کو بسم اللہ پڑھ کر ذبح کر دیا اور پکا کر سب کو کھلا دیا۔ پھر آپ نے لوگوں سے کہا کہ کھانے کے بعد جو بچی ہوئی ہڈیاں ہیں وہ یہاں پر لا کر کے رکھ دو۔ جب ہڈیاں جمع ہو گئیں، آپ نے اس پر ایک چادر ڈال دی۔ پھر آپ کے بھائی حضرت لالا میاں کھڑے ہوئے اور رفاعی وجد میں آ گئے، اور اپنے بڑے بھائی حضرت سید فخر الدین غلام حسین المعروف امیر میاں رفاعی کی دست بوسی کی، اور پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اے پروردگار، آج تیری وحدانیت کا منکر میرے سامنے بیٹھا ہے،
اے میرے رب تو اسلام کی صداقت اور حقانیت کو واضح فرما دیں اور اپنے حکم سے اس مرغ کو زندہ کر دیں۔ اس کے بعد آپ نے ان ہڈیوں پر جس پر چادر ڈالی ہوئی تھی اس کی طرف دیکھتے ہوئے قم بِإِذْنِ اللہ کہا۔ اتنا کہنا تھا کہ ہڈیوں میں جنبش پیدا ہوئی اور وہ مرغ زندہ ہو کر کے کھڑا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ اب جب اس مرغ کو دیکھا گیا تو اس کی صرف ایک ہی ٹانگ تھی، دوسری ٹانگ غائب تھی۔ اب جب پتہ کیا گیا تو معلوم ہوا کہ راجا کے ایک وزیر نے ایک ٹانگ کو چھپا لیا تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے ایسی حرکت کیوں کی تو اس نے کہا کہ میں یہ آزمانا چاہتا تھا کہ یہ وہی مرغ ہے جو ہم نے کھایا تھا یا پھر آپ نے نظر بندی کر کے کوئی دوسرا مرغ لایا ہے۔ اب مجھے پتہ چل گیا کہ یہ وہی مرغ ہے جسے ہم نے کھا لیا تھا اور آپ نے زندہ کر دیا، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کی ایک ٹانگ میرے پاس تھی، اسی وجہ سے یہ مرغ کی صرف ایک ہی ٹانگ ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ زندہ کیا مرغ کو ایک ادنا اشارے سے، مشہور ہے دنیا میں افسانہ رفاعی کا۔ سبحان اللہ۔ اس واقعے کے بعد کھنڈے راؤ مہاراج نے کافی گاؤں حضرت کو تحفے کے طور پر پیش کیے، لیکن حضرت نے تمام دولت کو ٹھوکر مار دی اور کہا کہ ہم فقیروں کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر اس راجا کی درخواست پر حضرت نے بروڑا ہی کو اپنا آخری مسکن بنایا اور آپ نے یہیں پر قیام کیا۔ آپ کے درگاہ شریف سے وہ پیلس بھی نظر آتا ہے جو کھنڈے راؤ مہاراج کا تھا، آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، سلسلہ رفاعیہ کا یہ چمکتا ہوا ستارہ حضرت سید امیر میاں رفاعی کا وصال جو ہے 29 ربیع الاول 1262 ہجری کو ہوا، اور ہر سال آپ کی درگاہ شریف کا عرس بھی ربیع الاول کی 27، 28 اور 29 تاریخ کو بڑے ہی شان کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ جب بھی آپ بروڑا یا وڈودرا میں تشریف لائیں تو اس بارگاہ میں حاضری دینے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ تعالی حضرت سید امیر میاں رفاعی کے وسیلے سے آپ تمام کی نیک و جائز مرادیں پوری کریں۔ السلام علیکم۔